کھلے عام آتے جاتے رہے, یہاں پہ بم پھینکتے ہیں, کبھی وہ خودکش حملہ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. 80,000 لوگ ہم نے اپنے گنوائے ہیں پاکستان میں. دن دہاڑے یہ کام کیا, کیا سی سی ڈی کا خوف اس کو نہیں تھا؟ افغان جو ہیں وہ پناہ گزین ہیں جو یہاں پہ رہے, اور اب جب ایک پالیسی لائن طے کر دی گئی ہے کہ ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو سپیڈی وے میں ان کو واپس بھیجنا چاہیے. یہ ہمارے اداروں کو سر کچھ نہیں سمجھتے, یہ کہتے ہیں چاہے جون سا مرضی ادارہ آ جائے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. السلام علیکم ویورز, مشرق ڈیجیٹل کے پروگرام کرائم اینڈ کرمنلز میں خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں میرے کو ہوسٹ آصف مغل صاحب, اور آج کی جو سٹوری ہے یا جو بات ہے وہ ایک ایسے کرائم پر ہے جس کا تعلق نہ صرف نقص امن کے ساتھ ہے بلکہ ہماری جو نیشنل انٹیگریٹی ہے اس کے ساتھ بھی ہے, اور ہمارے معاشرے میں جو موجود آپ کہہ لیں کہ امن و امان کی صورتحال ہے, اور خاص طور پر پاکستان کی جو نیشنل پالیسی ہے اس کے حوالے سے بھی اس پر ہم بات کریں گے. کہانی یہ ہے کہ اتوار کو پیر کو کہ اتوار پیر کی دوپہر 3 بجے گئے, پیر کی دوپہر 3 بجے بلال گنج کے علاقے میں ایک طوفان خان نامی شخص نے ایک طوفان کھڑا کیا. وہ کیا طوفان کھڑا کیا انہوں نے آصف صاحب؟ سر جی سریعام آیا اور اس نے آتے ساتھ ہی بھرے چوک کے اندر فائرنگ کرنی شروع کر دیا, بڑی دیتا دلیری سے ایسے, اور اسٹریٹ فائر مارے ہیں. وہ تو بندہ بیٹھا ہوا تھا, فوٹیج ہے باقاعدہ سر, وہ اسکرین پہ چل رہی ہے فوٹیج. تو وہ دیکھیں کہ جی کیسے, مطلب کہ اس کو کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں, اور وہ آ کے سریعام نے اس کو فائر مار دیا. کس کو؟ بندہ تھا ایک جو بھی جس کے ساتھ اس کے کوئی تنازعات چل رہے تھے ذرائع کے مطابق کہ وہ ان کا آپس میں کوئی لین دین کا معاملہ تھا. لیکن سر جو بات ڈسکس کرنے والی ہے نا, یہ طوفان خان یہ افغانی ہے سر, کہ یہ جو افغان لوگ ہیں یہ اپنا ملک چھوڑ کے ہمارے ملک کے اندر آ کے بیٹھ کے 100 قسم کے سر جرائم کر رہے ہیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغان وار کی وجہ سے 79 میں جب سوویت یونین نے حملہ کیا افغانستان پر, پاکستان نے افغانستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے, خود مختاری کے لیے ایک رول پلے کیا, اور افغانوں کو پاکستان میں پناہ دی. کوئی 60 لاکھ سے زیادہ افغان شہری پاکستان آئے جنہیں مہمانوں کی طرح سے رکھا گیا. ان افغانیوں کی وجہ سے پاکستان نے بہت سارے مسائل کا سامنا کیا ہے. ناجائز اسلحہ آیا, ایسا ہی ہے بالکل سر, اسی کی وجہ سے مسلسل آ رہا ہے. جی سر, منشیات میں بہت بڑا رول ہے ان کا, بالکل اس کی اسمگلنگ میں اور ادھر لانے میں. اور اس کے علاوہ یہ لڑائی جھگڑے, دنگا فساد, یہ ساری چیزیں ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں. اب جب اور پھر دہشت گردی, بالکل سر, سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ دہشت گردی, کہ دہشت گرد اپنے آپ کو افغانی ظاہر کر کے تو وہ کھلے عام آتے جاتے رہے, یہاں پہ بم پھینکتے ہیں, کبھی وہ خودکش حملہ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. 80,000 لوگ ہم نے اپنے گنوائے ہیں پاکستان میں. 150 ارب ڈالرز کا نقصان کیا ہے پاکستان نے اپنی معیشت کا. پاکستان کے کھیل کے میدان, پاکستان کے تفریحی مقامات, پاکستان کے پبلک پلیسز, پاکستان کے سیاحتی مقامات لمبے عرصے تک ویران ہو گئے تھے. انٹرنیشنل ٹیمیں پاکستان میں نہیں آتی تھی ڈر کے مارے کہ یہاں دہشت گردی ہوتی ہے. بالکل, اور اس کی روٹ کا یہ ہمارے افغان جو ہیں وہ پناہ گزین ہیں جو یہاں پہ رہے, اور اب جب ایک پالیسی لائن طے کر دی گئی ہے کہ ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو سپیڈی وے میں ان کو واپس بھیجنا چاہیے. سر حکومت نے بڑی سپیڈ سے ان کو بھیجا بھی ہے, لیکن مین چیز پھر بیچ میں ہمارے اندر ہی کچھ ایسے بھی عناصر موجود ہیں جو ان کی سپورٹ بھی کرتے ہیں. کئی سر ایسے مقامات ہیں, جوہر ٹاؤن کا ایریا, یہ جو لاری اڈے کے ساتھ علاقہ راوی روڈ لگتا ہے, اس کے اندر بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر یہ لوگ اپنی پاکستانی نیشنلٹی بنا چکے ہوئے ہیں. اب دیکھیں نا, پاکستانی آئیڈینٹی کارڈ بن چکے ہوئے ہیں ان کے, کہ ہیں افغانستان سے یہ لوگ. جی سر, اور ان کے آئی ڈی کارڈ ان کے پاس پاکستان کے ہیں, پاسپورٹ پاکستان کے ہیں. اس پر باقاعدہ جسے کہہ لیں کہ نادرا کے ذریعے سے اس کے اوپر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور یہ جو کل واقعہ ہوا ہے, طوفان خان نے جو طوفان کھڑا کیا ہے کل, جی سر, ہے وہ افغانی ہیں, اور یہ یہاں پہ جس طرح سے دندراتے پھر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی کسی کو ادھار دیا ہوگا, سود پہ دیا ہوگا. بالکل سر, ان اور کا کاروباری سود کا لین دین کے معاملے میں اس سے پیسے مانگ رہا ہوا تھا, اس سے نہیں ہو رہے ہوں گے, تو انہوں نے فائرنگ کر دی, اس کو زخمی بھی کیا. سر زخمی ہوا ہے, چاہیے اس کی ٹانگ جو ہے نا, جانی نقصان تو نہیں ہوا, لیکن اس کی بیچارے کا ٹانگ اور کا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ واقعات عام ہیں, اس طرح کے یہ کام کرتے ہیں.
اس چیز کے اوپر اگرچہ ڈی آئی جی آپریشنز نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے جی سر، اور ایک اس کا ساتھی انہوں نے پکڑ بھی لیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کو گرفتار کر لیں گے. ہو سکتا ہے کہ جب تک ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہو تو طوفان خان جو ہے وہ بند ہو چکا ہو جیل میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ایک بھرپور طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. پولیس کو بہت وائبرنٹ وے میں مزید آپ کہہ لیں کہ سی سی ڈی کا ایک ادارہ ہے, بہت کرائم پر کنٹرول ہوا ہے, لیکن کچھ ایسے میئرمنٹ ہونے چاہیے, کچھ ایسے اقدامات کیے جانے چاہیے کہ یہ جو معاملہ ہے, یہ جو سلسلہ ہے, یہ ایک مستقل شکل اختیار کر سکے, یہ پرماننٹلی پیس قائم ہو. سر سی سی ڈی یہ نہیں کہ ڈنڈا سر پہ ہے تو آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہٹائے تو آپ نے کوئی سی سی ڈی کے قیام کے بعد نا سر بہت تبدیلی آئی ہے, بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے, بہتری آئی ہے, بہتری آئی ہے. لیکن سر ابھی بھی کچھ ایسے ناسور جو ہے نا جن کو کچھ سپورٹ حاصل ہوتی ہے, کیونکہ سر دیکھیں اتنی جب بندہ دلیری کرتا ہے نا پیچھے کچھ نہ کچھ لازمی ہوتا ظاہر ہے کوئی سہارا کوئی آسرا تو ہوتا ہی ہے نا. تو کسی نہ کسی آسرے کے بغیر اگر انسان کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سر کچھ اپنے گھر سے یا اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی بھی ہمت کر سکتا ہے. اس نے سر دیکھیں کہ دن دہاڑے یہ کام کیا, کیا سی سی ڈی کا خوف اس کو نہیں تھا؟ مطلب کہ یہ جو لوگ ہیں نا, خاص طور پہ یہ جو افغانی ہیں, یہ ہمارے اداروں کو سر کچھ نہیں سمجھتے. یہ کہتے ہیں چاہے جون سا مرضی ادارہ آ جائے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یہ اسٹریٹ فارورڈ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا کھاتے ہیں. صاحب اپنا فیصل کامران صاحب, آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایک اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا, آپ سے کویشچن کیا گیا تھا کہ لاہور میں بڑے بدماش ہیں, اور آپ نے کہا تھا کہ لائیں مجھے دکھائیں, شام تک اندر ہوگا. مجھے امید ہے آپ اسے بھی اندر کر دیں گے, یہ جو طوفان بدتمیزی کی ہے. لیکن اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں نا, جو نہ صرف ہماری ریاست کے لیے چیلنج ہے, اس کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں, بلکہ ہمارے اداروں کو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا, ہم دیکھ لیں گے جو بھی ہے. ان کو تو جسے کہہ لیں کہ ایک دفعہ کھنچائی ان کی ہونی چاہیے. سی سی ڈی کو بھی اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, اور جو لاہور پولیس ہے بلکہ پنجاب پولیس ہے, اور جو آپریشن ونگ ہے اس کا, یہ ان کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ اس کے اوپر کام کریں. اور ہوپ فلی کہ جیسے انہوں نے کہا ہے, ان کے ترجمان کا بیان آیا ہے فیصل کامران کے, کہ ہم اس پر بہت لے رہے ہیں, سٹرکٹ ایکشن کر رہے ہیں اور اس کو ہم گرفتار کر لیں گے. امید ہے کہ یہ جب ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ طوفان جو ہے وہ بن چکا ہو ہوا کا ایک جھونکا, اور کہیں کسی حوالات میں بند پڑا ہوگا. تو اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں, لیکن جو سر دیکھیں کہ یہ جو طوفان ہے, طوفان نے طوفان مچایا ہے, ہاں, کیا اس کو ساتھی چھڑانے کے لیے نہیں آنے چاہیے؟ کیا اس کو ساتھی چھڑانے کے لیے نہیں آنے چاہیے؟ یار وہ بعد کی بات ہے, یہ ایسے ناسور کو سر ختم کرنا چاہیے جو جو ہمارے ہے نا. دیکھیں وہ تو اگلی بات ہے نا. جی سر, وہ آپ کی تجویز اپنی جگہ پر, جن کے ساتھی آتے ہیں یا آنے چاہیے وہ زیادہ وائبرنٹ ہیں, سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے. بالکل سر. تو آپ جسے کہہ لیں کہ اس پر آپ کی رائے آ گئی ہے, ٹھیک ہے بہرحال, لیکن سب سے پہلے تو قانون کو ایکشن میں آنا چاہیے. بالکل سر. اس کو پکڑا جانا چاہیے اور اس کو ایک عبرت کا نشان بنانا چاہیے, تاکہ کوئی اس طرح کی یہ جو مس بہیو ہے یا اس طرح کی جو طوفانی حرکت ہے اور اس طرح کی بےہودگی جو ہے یہ دوبارہ سے نہ ہو. اگرچہ کرائم کبھی بھی زیرو نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرائم ہوتا رہتا ہے. اس پر کنٹرول کر لینا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے, لیکن یہ کنٹرول آئی تھنک سو کہ اٹ مسٹ بی ان اے پرماننٹ وے. بالکل سر. مزید گفتگو اگلے پروگرام میں کسی اگلے موضوع کے ساتھ. مجھے اور عاصم مغل کو آج کے اس پروگرام میں ابھی تک اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.